السلام علیکم، کیا حال ہیں سب کے؟ اللہ سے امید ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی کی کوئی کامیابی دیکھتے ہیں، کوئی اچھی جاب ملی ہوتی ہے، کسی کے بچے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، یا کسی نے کوئی نئی چیز خریدی ہے، یا کسی نے کوئی نیا گھر خریدا ہے، یا کوئی نئی جائیداد خریدی ہے، یا کوئی نئی کار خریدی ہے، تو جب کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم عجیب سا فیل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتے کہ اس کی خوشی دیکھ کے ہم خوش ہو جائیں۔ ہمیں دوسروں کی خوشی دیکھ کے خوش ہونا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں اچھی خبر دیتا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اسے مبارک دینی چاہیے، نہ کہ اس سے وقتی طور پہ تو ہم منہ کے اوپر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی بڑی خوشی ہوئی آپ کی کامیابی دیکھ کے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دی ہے، مگر اندر سے ہم برا فیل کرتے ہیں اس کے لیے، بے شک وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا بہن بھائی ہوں یا ہمسایہ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ ان سے عجیب قسم کی نا جلن، حسد، عجیب قسم کا فیل کرتے ہیں۔ یہ جذبہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ دماغ کو بہت زیادہ نا مشکل میں ڈال دیتا ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی اچھی خبر سناتا ہے، اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو خوش ہوا کریں، ماشاءاللہ بولا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی دی ہے، آپ کی خوشی جو ہے وہ پائیدار رہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی خوشیوں کو نظر نہ لگائیں۔ خوشیاں تو پہلے ہی ہمارے پاس بہت کم ہیں، زمانہ ہی اس طرح کا آ گیا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے خوش ہوا کریں، جلا نہ کریں، اس کی طرف دیکھ کے ماشاءاللہ بولا کریں۔ اور جب ہم کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ اپنے بہن بھائی کو دیکھ کے کتنا خوش ہو رہا ہے، تو اس ٹائم دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز دی ہے تو مجھے بھی دے۔ اس ٹائم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کا بزنس دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بولا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو مور ترقی دے۔ تو جب ہم ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ جب ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے تو اس کو نظر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہمارے تو دین اسلام میں بھی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اس لیے جو بھی کام کیا کرو ماشاءاللہ بولا کرو۔ قرآن پاک میں اس کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، ان کا باغ تھا، زمینیں تھیں، تو بہت زیادہ فروٹ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے بولا کہ صبح کو ہم چلیں گے باغ میں فروٹ توڑنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ نہیں کہا، جب گئے تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے، سارا جو فروٹ ہے وہ سمیٹ کے اپنے گھر ہی لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے جب وہ اپنے باغ میں گئے تو ان کا سارا باغ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے جب بھی کسی کی کوئی خوشی دیکھیں ماشاءاللہ بولا کریں، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کریں۔ جب ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں یا انشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔
ایک یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے، آپ لوگوں کو بھی برا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے پہ طنز بڑا کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہے. جلی ہوئی باتیں سناتے ہیں گھروں کے اندر بھی. بہت زیادہ نا وہ جلی کٹی باتیں ہوتی ہیں، جلی کٹی، یعنی کہ وہ انسان کا دل ہی چیر کے رکھ دیتی ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرو. اگر آپ کے اندر یہ اس طرح کی سڑی سڑی جلی جلی باتیں کرنے کی عادت ہے تو پلیز اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اس سے انسان خود بھی جلتا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی جلاتا ہے. تو جب ہم دوسروں کو جلاتے ہیں تو ان کا دل دکھی ہو جاتا ہے. جب دل دکھی ہو جاتا ہے تو انسان کے دل سے جو بد دعا یا آہ نکلتی ہے نا، وہ چھوڑتی نہیں دوسرے انسان کو. جب انسان دکھی ہوتا ہے نا، اس کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے نا، وہ عرش عظیم تک جاتی ہے. اس لیے کسی کو دکھ نہیں دیا کرو. اور دکھ ہم باتوں سے دیتے ہیں، باتیں کر کر کے دیتے ہیں. خراب قسم کی باتیں اتنی جلی ہوئی ہوتی ہیں توبہ ہی کرو کہ وہ سیدھی جا کے دل پہ لگتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے تیر مار دیا ہو. دل جو ہے وہ بسن ہی ہو جاتا بات سن کے. تو جس کو آپ نے بات سنائی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، تو وہ کتنا دکھی ہوا ہوگا. ذرا دیکھنا اپنے معاشرے میں کہ کون کون اس طرح کی جلی ہوئی باتیں سناتا ہے. بہت زیادہ طنزیہ باتیں. یا اگر ہم خود بھی کرتے ہیں تو خود بھی غور کریں کہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، دوسرے کو دکھ دینے والی. ان سے بچیں. اللہ ہم سب کو اچھی عادات اپنانے کی توفیق دے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. سوچنا ضرور. اللہ حافظ. اللہ سب کو خوشیاں دے. خوش رہیں. خوش رہو اور خوش رہیں. خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو تاکہ کچھ ہماری سوسائٹی میں چینج آئے. ہر انسان ٹینشن سے بھرا ہوا ہے. اللہ حافظ.